السلام علیکم. آپ کا میزبان چودھری اختر فاروق میو. کسان بھائیوں اور عام شہریوں، آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ قربانی کے جانور جو خریداری ہوتی ہے وہ بعض اوقات کسانوں کو بھی کرنی پڑتی ہے، لیکن عوام کو قربانی کا جانور خریدنا منڈیوں میں جانا پڑتا ہے. اور یہ ایک بڑا ہر بندے کو اس بارے میں اتنی معلومات نہیں، پھر وہ محلے کا علاقے کا کو واقع بندہ ساتھ لے کے جاتے ہیں اور پھر جا کے وہاں پر دیکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. آج ہم ان پر کا تذکرہ کریں گے کہ جانور کی خریداری کرتے وقت آپ کو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں ان کا خیال کیسے رکھیں گے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. امید بھائی کیا حال آپ کا؟ ٹھیک ہے. آج میرے کسانوں کے ساتھ ساتھ عام شہریوں کو بھی یہ ذرا رہنمائی دیجیے کہ قربانی کے جانور جب خریداری کرتے ہیں تو ان کو اس کے ادب و آداب کیا ہے، کن باتوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. دیکھیے، جو قربانی ہے وہ ایک فریضہ ہے جو اس کو ادا کر سکتا ہے، جس کے پاس اس کی صلاحیت ہے، جس کے پاس اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو وسائل دیے ہوئے ہیں، اس پہ اس کو قربانی کرنی چاہیے. اور مسلمان جو ہیں وہ پوری دنیا کے اندر قربانی کرتے ہیں. پاکستان کے اندر بے شمار قربانی ہوتی ہے. اب اس کے پاس ہمارے لیے چوائسیز ہوتی ہیں کہ ہم بکرا کر لیں یا ہم بڑی قربانی کر لیں جس میں گائے بھینس بھی آ جاتی ہے، کٹا بھی آتا ہے، وچھا بھی آتا ہے اور اونٹ بھی آ جاتا ہے. اب ہمارے پاکستان کے اندر جو کیٹل کی خریداری ہے وہ ایک ٹیکنیکل تھوڑا سا مسئلہ ہے. اب اس کے اندر ہر سال کوئی نہ کوئی کرائسس رہتا ہے پاکستان کے اندر عید کی قربانی کے جانوروں کے حوالے سے. کسی سال جو ہیں وہ بیچارے جو فارمرز ہوتے ہیں وہ بے شمار نقصان اٹھاتے ہیں، کوئی کسٹمر نہیں ملتا، ان کو قیمتیں نیچے گری ہوتی ہیں. اور کچھ سال ایسے آ جاتے ہیں کہ جب جو بائر ہوتا ہے جس نے خریداری کرنی ہوتی ہے عید کے لیے، اس کی استعداد سے باہر کام ہو جاتا ہے. بکرے بہت مہنگے ہو جاتے ہیں اور بڑا جانور بھی مہنگا ہو جاتا ہے جس پہ اس کو پھر حصہ ڈالنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اب ان کا تدارک کیا ہے اور اس کو کیسے دیکھا جائے؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ جس نے قربانی کرنی ہے نا اس کو ہمیشہ پتہ ہوتا ہے کہ میں نے سال کے اینڈ کے اوپر عید قربان کے اوپر میں نے قربانی کرنی ہے. تو اس لیے اگر بہت پہلے اس کا اہتمام کر لیا جائے تو سب کے لیے بہت زیادہ آسانی رہتی ہے. جو پالنے والا ہے اس کو پتہ ہے کہ جی میرا جانور بک گیا ہوا ہے، اور خریدنے والے کو پتہ ہے کہ جی میرا جانور کھڑا ہوا ہے اور میری قیمت ہے اور مجھے فلاں ڈیٹ کو میں نے جا کے وہاں سے ریسیو کر لینا ہے. اس کے بعد ہمارے ہاں ایک منڈیوں کا رجحان ہے کہ کچھ پرائیویٹ منڈیاں بھی لگتی ہیں، پھر گورنمنٹ بھی منڈیاں لگا دیتی ہے. ایک تو مستقل منڈیاں ہوتی ہیں، اور پھر جو عید قربان آتی ہے تو گورنمنٹ یا یونین کونسلز جو ہوتی ہیں وہ اہتمام کرتی ہیں کہ شہروں کے نزدیک یا قصبوں کے نزدیک کچھ اور منڈیوں کو اہتمام کر لی جائے تاکہ شہریوں کو آسانی رہے. اب اس میں ہم آخری رات تک کا انتظار کرتے ہیں، آخری دن تک کا انتظار کرتے ہیں. اب جیسے جیسے آخری دن پاس آتا ہے تو ہمارے پاس اوپر خریدنے کا پریشر بڑھتا ہے. اب جب آپ آخری دن جاتے ہیں تو آپ کیٹل کی بہت ساری چیزیں نہیں دیکھ سکتے، اور آپ اس کی صحت کو نہیں دیکھ سکتے، آپ اس کی کوالٹی کو نہیں دیکھ سکتے، آپ اس کے اندر جو ڈیفیکٹس ہیں، جو نقائص ہیں ان کو نہیں دیکھ سکتے جن کے ساتھ قربانی نہیں ہو پاتی. اور ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے کہ اخلاقی طور پر ہم کو اتنے مضبوط نہیں ہے کہ ہم کچھ ایمانداری کے ساتھ کام کریں. تو اب یہ جو سارا کا سارا اس کا برڈن پڑتا ہے، ذمہ داری پڑتی ہے، وہ خریدار کے اوپر پڑتی ہے کہ وہ سوچ سمجھ کے عید کا جانور لے. کیونکہ اگر جانور کے اندر کوئی غلطی آ گئی، مویشی کے اندر کوئی ڈیفیکٹ آ گیا ایسا جو کہ عید کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے، تو وہ بہت زیادہ مایوسی بھی ہوتی ہے اور دکھ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے اتنی محنت کے ساتھ اتنا پیسہ سیونگ کی، اکٹھا کیا، اور پھر مویشی لے کے آئے، کیٹل لے کے آئے، اور وہ بھی کوئی مناسب نہیں ملا. تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ پورا سال اس کے لیے، سال شروع ہوتے ہی جیسے ہی عید ختم ہوتی ہے تو آپ دوبارہ سے اس کے لیے اہتمام کرنا شروع کر دیں، آپ اپنے ارینجمنٹ کر لیں. اور اب تو ایسے فارمز بن گئے ہوئے ہیں جو آپ کے لیے کیٹل پال سکتے ہیں. تو اگر آپ سال کے شروع کے اندر ہی عید قربان ختم ہوتے ہی جو سال شروع ہوتا ہے تو اس میں اگر آپ اپنا اہتمام کر لیں گے فارمز کے ساتھ مل کر تو آپ کو کوئی پریشانی بھی نہیں ہوگی. آپ کو پیسے بھی آہستہ آہستہ دینا پڑیں گے، اور آپ کا جو جانور ہوگا اس کو ٹیگ لگا ہوا ہوگا، آپ اس کو آن لائن دیکھ سکتے ہیں، اور پھر جب عید کا ٹائم آئے گا تو ایک دن پہلے آپ اس کی ڈلیوری کروا سکتے ہیں. تو سب چیزیں آپ کے سامنے ہو رہی ہوں گی. اس کے بعد فارم کے اوپر جو ہے نا وہ انشورنس بھی اویلیبل ہو جاتی ہے. یہ بھی ایک فائدہ ہے کہ وہاں پہ کیٹلز کی انشورنس ہوتی ہے. دوسرا، وہاں پہ جو کیٹل ہیں وہ پورا سال پلے گا آپ کے لیے. یہ نہیں ہوگا کہ 2 مہینے پہلے آیا یا 1 مہینے پہلے آیا اور اسی کو انہوں نے
اچھا تھوڑا سا بہتر کر کے تو آپ کے سامنے کھڑا کر دیا ہے. تو پورا سال کیٹل آپ کی جو ہے نا وہ نظروں کے سامنے رہے گا, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, اس کی جو بھی پرفارمنس جا رہی ہے, اس کا وزن کتنا بڑھ رہا ہے, اس کو دوائیاں کون سی دی جا رہی ہیں, اگر خدا نہ خواستہ اس کو کوئی بیماری آ گئی ہے تو وہ بھی آپ کو پتہ ہوگا. تو اگر فارمز کے اوپر چیزیں ہیں تو وہ تو آپ کو سب چیزوں کا پتہ ہوگا. لیکن جو آپ جا کے منڈیوں سے لیتے ہیں تو آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ جو ہم کیٹل لے رہے ہیں اس کو 3 دن پہلے بہت شدید بخار تھا, اب اس کو میڈیسن دے کے تو اس کا بخار ختم کیا گیا ہے, اس کو FMD ڈیزیز ہے, اس کو کوئی سانس کی تکلیف ہے, اس کو کوئی بے شمار بیماریاں ایسی ہیں جو کہ فوری طور پر پتہ نہیں چلتی. اس کے بعد اب ایک پانی پلانے کی وبا آ گئی ہوئی ہے, اس کے بعد کمزور جانور انسان خرید لیتا ہے. بہت سارے ایسے میں دیکھتا ہوں عید کے اوپر کہ جو بیچارے چل بھی نہیں سکتے لیکن ہم ان کو عید کے اوپر قربان کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تمام چیزوں کے چیلنجز ہیں. اگر آپ ان سے نپٹنا چاہتے ہیں, جس میں سب سے پہلے تو کوالٹی ہے اور پھر اس کی پرائس ہے اور پھر مناسب پرائس ہے, تو یہ تبھی آپ کے لیے صحیح ہو سکتی ہے کہ اگر آپ سال کے شروع کے اندر اس کا ڈیسیژن کر لیں. اور اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں. آپ کے گاؤں کے اندر, آپ کے شہر کے آس پاس, آپ کے قصبوں کے آس پاس آپ کو بے شمار ایسے فارمز مل جائیں گے جو یہ سروسز دے رہے ہیں. بیسیکلی انہوں نے آپ کو سروس کیا دینی ہوتی ہے کہ انہوں نے کیٹل خریدنا ہوتا ہے آپ کے پیسے سے, اور آپ سے صرف انہوں نے چارجز لینے ہوتے ہیں اس کو سنبھالنے کے, اس کو فیڈ دینے کے, اور اس میں پروفٹ مارجن جو ہوتا ہے وہ آپ اور وہ آپس میں شیئر کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب آپ عید والے دن لینے جاتے ہیں تو پھر یہ چیزیں آپ کے کنٹرول کے اندر نہیں رہتی. تو ایک تو سب سے پہلے آپ کو یہ چاہیے کہ یہ ابھی سے عید جیسی ختم ہوتی ہے تو آپ اس کا اہتمام کرنا شروع کر لیجئے. دوسرے جو اجتماعی قربانی کرتے ہیں وہ بھی عین عید سے 3 دن پہلے نکلتے ہیں خریداری کرتے ہوئے. اور کیونکہ میں تو اس بزنس کے اندر براہ راست جو ہے نا وہ منسلک ہوں اور انگیج رہتا ہوں, ہم یہ کیٹل بھی پرووائڈ کرتے ہیں, تو میں دیکھتا ہوں کہ جب لوگوں کے پاس فنڈ آ جاتا ہے, لوگ اجتماعی قربانیوں کے لیے فنڈ اکٹھا کر لیتے ہیں, اور پھر وہ اپنے لوگوں کو جو کہ نان پروفیشنل ہوتے ہیں, جو ان کے ساتھ ایک آدھ کسائی بھی آتا ہے تو اس کو بھی اتنے پتہ نہیں, ان کے اوپر پریشر ہوتا ہے کہ آپ نے 100, 150, 300 کیٹل جو ہے نا وہ ایک رات کے اندر اکٹھا کرنا ہے. اب اس کے اندر جو زیادہ تر جو کیٹل کی خریداری ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ جو ویک ہوتا ہے اور جو ڈیفیکٹیوز ہوتے ہیں وہ بائی کر لیے جاتے ہیں. کئی تو بیچارے چل بھی نہیں سکتے, گھسیٹ کے لائے جا رہے ہوتے ہیں. تو دونوں حضرات سے, ایک وہ جو اجتماعی قربانی کرنے والے ہیں وہ ابھی سے اس کا اہتمام کر لیں, ادروائز اگلے سال ان کو چاہیے کہ سال کے شروع کے اندر وہ جو جتنی بھی انہوں نے قربانی کرنی ہے اس کے وہ ارینجمنٹ کریں, اس کے لیے ایگریمنٹس کریں فارمز کے ساتھ, تاکہ سال کے اینڈ کے اوپر جس طرح ہمارے اسلام کے اندر احکامات ہیں قربانی کے جانور کے سلیکشن کے, اس کرائٹیریا پہ پورا اترتا ہوا کیٹل ملے, اور پھر آپ سے کوئی ایکسٹرا پرائز بھی نہ اس کی لی جائے. یہ بھی زیادتی ہے کہ اگر آپ ایک کیٹل جو 2 لاکھ کا آنا چاہیے وہ آپ 6 لاکھ کا لیتے ہیں تو یہ بھی ایک زیادتی ہے. اس سے کیا مارکیٹ کے اندر پرائسز بڑھ جاتی ہیں. جب پرائسز بڑھتی ہیں تو بہت سارے وہ لوگ جو کہ 6 لاکھ نہیں دے پاتے وہ ان کی قربانی رہ جاتی ہے, یا وہ کمزور جانور پہ چلے جاتے ہیں, مارکیٹ جو ہے ان بیلنس ہو جاتی ہے. اچھا, اس سے کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے کسان یہ توقع باندھ لیتے ہیں کہ ان سب کے جو کیٹل ہیں وہ 6-6 لاکھ میں بکیں گے. اب وہ ان کے نہیں بکیں گے تو تیسرے دن ان کو واپس لے کے جانے پڑیں گے. جب وہ واپس لے کے جائیں گے پھر وہ کسائیوں کے ہاتھ لگیں گے. جب کسائیوں کے ہاتھ لگیں گے تو پھر ان کو بہت کم پیسے ملیں گے اور بڑی دیر سے ملیں گے اور توڑ کے ملیں گے. تو آپ ایک تو یہ ہے کہ کیٹل کی سمجھ بوجھ رکھیے کہ آپ کو جو کیٹل لینا ہے وہ لینا ہے کہ جو دیسی ہو, اس میں آپ صحیح وال جو ہے نا وہ منتخب کر سکتے ہیں, آپ چولستانی منتخب کر سکتے ہیں, آپ ریڈ سندھی منتخب کر سکتے ہیں. اگر آپ کو بڑا کیٹل چاہیے تو آپ بھاگناری دیکھ سکتے ہیں جو قد میں مجھ سے بھی اونچا ہوگا, وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ برہمن جو اب ایک نئی بریڈ آ رہی ہے پاکستان کے اندر, کم ہے لیکن مہیا ہوتی ہے, تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن آپ سے گزارش ہے کہ بڑی عید ختم ہوتے ہیں ساتھ ہی آپ اگلی عید کے لیے جو ہے نا وہ ارینجمنٹ کریں, آپ اس کے ایگریمنٹس کریں اور اس کے لیے انتظامات کر لیں, تو پورا سال جو ہے نا وہ آپ کا کیٹل اچھا پل بھی جائے گا, کوالٹی کا بھی ہوگا, ڈیفیکٹ سے بھی پاک ہوگا, بیماریوں سے بھی پاک ہوگا. اور اگر خدا نہ خواستہ اس کو کوئی بیماری آئی ہے, اس کو میڈیسن دی گئی ہیں, تو جب وہ ذبح ہو رہا ہوگا تو جو میڈیسن کے اثرات ہیں نا وہ ختم ہو گئے ہوں گے. ادروائز آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ جو کیٹل لے کے آ رہے ہیں وہ اس کو کون کون سی بیماریاں, ایک رات جو پہلے کیٹل آپ نے خریدا اس کو آپ کو اندازہ نہیں کہ اس کی بیماری کیا ہے. دوسرا, آپ کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس کو کون کون سی میڈیسن دی گئی ہیں. تیسرا یہ ہے کہ آپ اس کو اوور پرائز دے لیں گے. تو یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ پراپر پلاننگ کے ساتھ اور ٹائم فیکٹر کے ساتھ ہیں, اور آخری دن کا انتظار مت کیا کیجیے بائنگ کے لیے. جی, نوید اقبال صاحب نے بہت اچھی باتیں کی ہیں اور آپ کو اس کا مستقل حل بتا دیا ہے. یہ وہ حل نہیں ہے کہ جو آپ سڈن ڈیتھ والا قانون کے مطابق کرتے ہیں, جنہوں نے آج فیصلہ کر لیا صبح لانا ہی لانا ہے.
اور آخری دن کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، یہ سب غلط ہے. کام چل جاتے ہیں، کام چل رہے ہیں، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ جو لا رہے ہیں وہ کیا ہے، وہ کیسا تھا اور کیا تھا. بس آپ نے آنکھیں بند کر کے اپنا فرض ادا کر دیا. اگر آپ نے فرض ہی ادا کرنا ہے تو پتہ یہ فرض عین ہے تو اس کی منصوبہ بندی. نوید اقبال بھائی کی ایک ہی بنیادی بات ہے کہ آپ نے اس کی منصوبہ بندی کریں. مارکیٹ میں ہر طرح کی سہولت موجود ہے. آپ کو اگر نہیں کوئی ملتے ہم سے رابطہ کیجئے، ہم آپ کو انشاءاللہ بہتر سے بہتر حالت دیں گے. جب تک کے لیے اپنے میزبان چودھری فاروق کو اجازت دیجیے. ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے آئیڈیا کے ساتھ پھر دوبارہ حاضر ہوں گے. ویڈیو کو لائک اور شیئر، کمنٹ ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ. کسان زندہ باد، پاکستان زندہ باد.